بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وسلم۔ تفسیر ابن کثیر۔ حضرت مقہول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بوڑھا آدمی جس کی دونوں بھویں اس کی آنکھوں پر آ پڑی تھی، دونوں بھویں اس کی آنکھوں پر آ پڑی تھی، اس نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا آدمی جس نے بہت بدکاری اور بدکاری کی اور اپنی جائز ناجائز ہر خواہش پوری کی، اور اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر تمام زمین والوں میں بانٹ دیے جائیں تو وہ سب کو ہلاک کر دے، تو کیا اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں، میں کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہوں۔ جب تک کہ تم اس کلمے کے اقرار پر رہو گے، جب تک تم اس کلمے کے اقرار پر رہو گے، اللہ تعالی تمہاری تمام بد عہدیاں اور بدکاریاں معاف فرماتے رہیں گے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدلتے رہیں گے۔ اس بوڑھے نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ساری بد عہدیاں اور بدکاریاں معاف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، تمہاری ساری بد عہدیاں اور بدکاریاں معاف ہیں۔ یہ سن کر وہ بڑے میاں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے پیٹ پھیر کر خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک آدمی کو چن کر ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اس کے سامنے اعمال نامے کے 99 دفتر کھلیں گے ہر دفتر نگاہ کی آخری حد تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا کہ ان اعمال ناموں میں سے تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے ان فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر مقرر تھے تجھ پر کچھ ظلم کیا؟ کیا میرے ان فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر مقرر تھے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے کہ کوئی گناہ بنا کیے ہوئے لکھ لیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ دیا ہو؟ وہ کہے گا، نہیں، نہ انکار کی کوئی گنجائش ہے نہ فرشتوں نے ظلم کیا۔ پھر ارشاد ہوگا، تیرے پاس ان بد اعمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا، کوئی عذر بھی نہیں۔ ارشاد ہوگا، اچھا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے،
آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں۔ پھر کاغذ کا ایک پرزہ نکالا جائے گا، پھر کاغذ کا ایک پرزہ نکالا جائے گا جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا اس کو تلوا لے، جا اس کو تلوا لے۔ وہ کہے گا اتنے دفتروں کے مقابلے میں یہ پرزہ کیا کام دے گا، یہ پرزہ کیا کام دے گا؟ ارشاد ہوگا تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ان سب دفتروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور کاغذ کا وہ پرزہ دوسرے پلڑے میں، تو اس پرزے کا وزن، پرزے کے وزن کے مقابلے میں دفتروں والا پلڑا اڑنے لگے گا، دفتروں والا پلڑا اڑنے لگے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزن ہی نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزن ہی نہیں رکھتی۔ ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو امرہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ گواہی کی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بندہ یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں کو لے کر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے کہ وہ اس پر دل سے یقین رکھتا ہو تو یہ کلمہ شہادت ضرور اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائے گا، جہنم کی آگ سے آڑ بن جائے گا۔ ایک روایت میں ہے جو آدمی ان دونوں باتوں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار لے کر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ملے گا، وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، چاہے اس کے اعمال نامے میں کتنے ہی گناہ ہو۔ مسند احمد، طبرانی، مجموع الزوائد۔ فائدہ: حدیث کی شرح کرنے والے دوسرے حدیث پاک کی روشنی میں اس حدیث اور اس جیسی حدیثوں کا مطلب یہ بتلاتے ہیں کہ جو شہادتین، دو گواہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور اس کے اعمال نامے میں گناہ ہوئے ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرما دیں گے، یا تو اپنے فضل سے معاف فرما کر یا گناہوں کی سزا دے کر، یا اپنے فضل سے معاف فرما کر یا گناہوں کی سزا دے کر۔ معرف الحدیث: حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اس بات کی گواہی دے
کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، پھر وہ جہنم میں داخل ہو یا جہنم کی آگ اس کو کھائے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، پھر وہ جہنم میں داخل ہو یا جہنم کی آگ اس کو کھائے، یا جہنم کی آگ اس کو کھائے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جس آدمی نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اس کی زبان اس کلمہ طیبہ کو کثرت سے کہنے کی وجہ سے مانوس ہو گئی ہو اور دل کو اس کلمے کے کہنے سے اطمینان ملتا ہو، ایسے آدمی کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی، ایسے آدمی کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔ بہقی کی حدیث ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرماوے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرماوے، اللہ ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے، اللہ تعالی جنت الفردوس میں ہم سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔